ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے ایک امپورٹنٹ کوشچن سے ریلیٹڈ جو کہ پیج نمبر 53 پہ دیا ہوا ہے کہ ڈو یو فائنڈ اٹ سو انکریڈیبل دیٹ اے ینگ گرل گیون دا چانس ان سیکرٹ شوڈ وانٹ ٹو بی لاؤڈ اے گلمپس انٹو فاربیڈن ورلڈ آف ہوز ایگزسٹنس شی از سپوز ٹو بی اگنورنٹ. میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ کیا آپ اس چیز کو انکریڈیبل سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت جب اس کو تنہائی میں یہ موقع دیا جائے کہ اس کو جو ہے نا کہ وہ فاربیڈن ورلڈ کی طرف جائے جس کے بارے میں یعنی کہ ہوز ایگزسٹنس فاربیڈن ورلڈ آف ہوز ایگزسٹنس شی از سپوز ٹو بی اگنورنٹ، تو کیا اس کو موقع دیا جائے؟ کیا آپ یہ چیز انکریڈیبل ٹھیک سمجھتے ہیں کہ کسی کو مینس کہ اس فاربیڈن ورلڈ کا؟ دیکھیں ابھی کیسے کہ سوسائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہیڈا جو ہے اس کو اس فاربیڈن ورلڈ کے بارے میں نہ بتایا جائے جس کی وہ خواہش کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے اٹ از بیکاز آف دس سفوکیشن ہیڈاز ایکشنز بیکم پرورٹڈ. یعنی فاربیڈن ورلڈ اس کے لیے کون سے وہ آزادی والی دنیا ہے. کیا آپ دیکھیں کہ اس کے اب ون آؤٹ لیٹ آف ہر نیو بیڈ روم از پلئنگ ود ہر فادرز گنز. ٹھیک ہے، فاربیڈن ورلڈ کون سی ہے؟ فاربیڈن ورلڈ وہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ انکریڈیبل ہے. کیا اس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کو آپ اس دنیا کی وہ اس ورلڈ کی طرف جانے دیں؟ ٹھیک ہے کہ given the chance in secret should want to be allowed a glimpse into forbidden world of whose existence she is supposed to be ignorant. یہ فاربیڈن ورلڈ ہے اس کے لیے. پسٹلز اور گنز کی جو دنیا ہے وہ ایک عورت کے لیے فاربیڈن ہے، منع ہے اس کے لیے. تو کہتا ہے کہ کیا آپ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اس کو موقع دیا جائے کہ جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں اگنورنٹ ہونا چاہیے، اس کو ان کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، تو کیا اس کو یہ موقع ملنا چاہیے؟ کیا آپ اس کو انکریڈیبل سمجھتے ہیں؟ کہتا ہے سوسائٹی یہ چاہتی ہے اس سے کہ اس فاربیڈن ورلڈ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وہ ڈیزائر کرتی ہے، اور اسی کی جو سفوکیشن ہے دراصل اس سے جو وہ تنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو سٹارٹنگ میں جب آپ پلے کو دیکھتے ہیں اس کا نیا جو بیڈ روم ہے اس کے اندر اس کے باپ کی گنز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے جو کہ اس کا ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہے، اور وہی چیز اس کو ایک جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن دیتی ہے. جارج اس کے بعد یہ ریمارک دیتا ہے کہ they will be unable to afford riding a horse or a butler. Hedda comes, at least I have one thing left to amuse myself with, my pistols. جارج کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان پسٹلز کے. یہ وہ فاربیڈن ورلڈ ہے، پسٹلز والی، گنز والی، جو کہ ایک عورت سے ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی اس سوسائٹی کے اندر. سیکنڈ پیراگراف کے جب جارج اور بریگ جو ہے نا وہ ہیڈا کو ویہمنٹلی ڈسویڈ کرتے ہیں کہ وہ پسٹلز نہ کھلیں، اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک عورت کے لیے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو اناپروپریٹ، اس کی اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ کو اناپروپریٹ سمجھتی ہے کہ عورت کی دلچسپی ان چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے. پسٹلز اور گنز میں عورت کی دلچسپی گھر کے کاموں میں ہونی چاہیے، گھرداری میں ہونی چاہیے. پسٹلز اور گنز جو مردوں کے پیورلی جو ہے نا یہ مینلی وہ ویپنز ہیں، مینلی چیزیں ہیں، مرد کا اس کے ساتھ تعلق ہے. ہنری گبسن جو ہے نا ہیڈا کی پرورژن کو ہائی لائٹ کرتا ہے یہاں پہ، اور اس کے جینڈر رولز کو بیسیکلی میرڈ کپل کے جینڈر رولز کو ریورس کر کے اس کی پرورژن کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہیڈا کی ہارس رائڈنگ اور پلینگ ود گنز جو ہے نا دراصل اس کے تھرو میسکولن ایکٹیویٹیز وہ دکھا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جب وہ فائنینشیل سچویشن جب فیملی کی اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دراصل مین کے لیے مین سے ریلیٹڈ ہے، مردوں سے جو ہے نا مردوں سے مخصوص ہے. میں نے بتایا کہ کیا یہ چیز آپ انکریڈیبل سمجھتے ہیں کہ آپ اس دنیا کی اس کو جو ہے نا اجازت دے دیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو جس میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. نہ تو عورت جو ہے فائنینشیل پرابلمس کے بارے میں کوئی فکر کرتی ہے، نہ ہی وہ میسکولن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے. خیر ایون آگے دیکھیں آپ کہ موسٹ سگنیفیکنٹلی کہ جب وہ یہ سیکنڈ پیراگراف ہے پیج 52 پیج نمبر 53 پہ، تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب ایڈا تھرڈ پیراگراف ہے کہ جب ایڈا جو ہے وہ ایڈا embraces opportunities to find gratification through people. میں پیچھے تھا
सेकंड पैराग्राफ पे हूँ کہ ہیڈا کی ہارس رائڈنگ گنز، کہتا ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹلی وہ جو ہے نا جب اس کے ساتھ وہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر، دیکھو عجیب بات ہے کہ ایک عورت ہے اس کے ساتھ جب بات ہوتی ہے بینگ پریگننٹ اور چائلڈ بیئرنگ کی، تو وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک مرد عورت جو ہے نا وہ ٹریڈیشنلی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، یہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. بی کوائٹ یو ول نیور سی می لائک دیٹ. کہ ایک عورت جو ہے نا اس کے لیے تو یہ خوشی والی بات ہے، اس کے لیے تو ایک گڈ نیوز ہے، تو وہ گڈ نیوز کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فوربیڈن ورلڈ. ٹھیک ہے. تھرڈ پیراگراف کہ ہیڈا دراصل جو ہے نا دوسری اپرچونیٹیز کو دیکھے ٹو فائنڈ گریٹیفیکیشن تھرو پیپل اراؤنڈ آر. کہ جب وہ جج بریک کو کہتی ہے کہ if she could not find a goal to work towards in her life, she responded by suggesting she could get test man into politics. کہ اگر وہ گول نہیں حاصل کر سکتی وہ ٹیسٹ مین کو کہے گی پالیٹکس میں جاؤ. اس موقع پہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کا جو فلفلمنٹ ہے، فلفلمنٹ کا جو آئیڈیا وہ کمپلیٹلی مس گائیڈڈ ہے. ہیڈا جو ہے وہ لبرگ اور جار کے درمیان پروفیسرشپ کے کانٹیسٹ کو بڑا سیریس کنسیڈر کرتی ہے. وہ اس کو ایک چیمپئن شپ کے میچ کی طرح لیتی ہے. عورت ہے اس کو کیا لگے اس چیز سے، وہ کتنا سیریس لیتی ہے کہ وہ ایون اس مینوسکرپٹ کو بھی جلا دیتی ہے. تھیا کے لیے وہ کمنٹ کرتی ہے ٹو تھیا شی کمنٹ فار ونس ان مائی لائف آئی وانٹ ٹو ہیو پاور اوور اے ہیومن بینگ. کہ وہ پاور حاصل کرنا چاہتی ہے. یہاں دیکھو کہ وہ چاہتی ہے کہ شی وانٹس ٹو ان فیکٹ شی از ان سرچ آف اپرچونیٹی ٹو فائنڈ گریٹیفیکیشن تھرو پیپل اراؤنڈ ہر. ٹھیک ہے. سو اگلے پیراگراف ہے کہ جب جج بریک آ کے اس کے اوپر پاور حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو تھرو ہز نالج آف دا برن مینوسکرپٹ، تو ہر کویسٹ اپیئرز اے کمپلیٹ فیلئر. جو گریٹیفیکیشن وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، جو پاور وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، جب اس کو نظر آتا ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا ہے، سو الٹیمیٹلی اس کے لیے فیلئر نظر آتا ہے. حقیقت کیا ہے کہ اس کی سوسائٹی میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کے لیے کہ وہ مردوں کے اوپر طاقت ایکسرسائز کرے اور ایکسیپٹ مینیپولیشن آف ادرس. اور کوئی ممکن نہیں ہے اس کے لیے. طاقت حاصل کرنے کے لیے یہی ایک رستہ ہے. اگر آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے تو آپ پھر اس کو کریں، واٹ آئی مین ٹو سے کہ یو ہیو ٹو مینیپولیٹ. ٹھیک ہے. سو اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتا ہوں کہ لو برگ کے اندر لو برگ ہیڈ سیز اپرچونیٹی ٹو وٹنس بیوٹی. لو برگ میں وہ ایک موقع دیکھتی ہے بیوٹی کو دیکھنے کا. شی انوائزز لو برگ ڈائنگ بیوٹیفلی ود اے کراؤن آف وائن لیوز ان ہز ایئر برننگ اینڈ انشیمڈ. شی انکریجز سوسائڈ. اس کو انکریج کرتی ہے، اس کو وہ مینس کہ اس کو آپ یہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتی ہے، خودکشی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پسٹلز کے ساتھ کرو. Jealous of Lovebirds' relation with Thea and anxious to ensure he will carry out the beautiful act, Edda burns Lovebirds' manuscript, the symbol of relationship with Thea. کہ دوسری طرف میں بتا رہا ہوں یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کے مطلب سیکرٹ ورلڈ ہے، انکریڈیبل. یہ وہ دنیا ہے جس کی طرف اس کو جانا نہیں چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ وہ تھیا اور اس کے ریلیشن شپ کے معاملے میں جیلس ہے، تو وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بیوٹیفل ایکٹ کرے. اور ساتھ ساتھ ہیڈا جو ہے اس مینوسکرپٹ کو بھی جلا دیتی ہے جو تھیا اور اس کے درمیان لبر کے درمیان جو انسپائریشنل ریلیشن شپ ہے جس سے ہیڈا کو نفرت ہوتی ہے. While carrying out these acts, Edda is continually afraid of scandal. یہ کام کرتے ہوئے بھی حالات یہ ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے نا، اس سسٹم کا حصہ ہے، تو وہ ان سکینڈل سے بھی ڈرتی ہے. اور بڑے پیمانے پہ وہ پریشان ہے کہ کیسے سوسائٹی اس کے ایکشنز کو لے گی، کیسے کیا سمجھے گی. اور اس کے اوپر ایک ایڈیشنل پریشر ہے with which she has to cope. ایک ایکسٹرا اس کے اوپر پریشر آ چکا ہے. پبلک کا جو فیئر ہے اس کے اندر، پبلک سکروٹنی کا، جب وہ کہتی ہے نا when she questions but what do you think people will say، کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز اس کو پھر پریشان کر دیتی ہے. دیکھو وہی دوبارہ کوشچن کی طرف کہ یہ چیز کیا، ڈو یو فائنڈ اٹ سو انکریڈیبل دیٹ اے ینگ گرل should want to be allowed a glimpse into forbidden world of
whose existence she is supposed to be ignorant, کہ اس دنیا میں اس کو جانے کی اجازت ملنی چاہیے، بے شک خاموشی سے سیکریسی میں موقع ملنا چاہیے. یہ چیز ٹھیک ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے. تو اس کو موقع جب ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے نقصان کیا، اس نے تباہی کی. اور جب اس نے تباہی کی تو اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی. اسکینڈلز کی تو ایک عورت کو ہی فکر ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی اس طرح جتنی عورت کو فکر ہوتی ہے. تو انہی پریشرز کو بیسیکلی ایلسٹریٹ کرنے کے لیے ہیڈا کو وہ استعمال کرتا ہے کہ دا ٹیسٹ مینز ریزیڈنسی. اگلا پیراگراف ہے کہ ابسن میکس یوز آف دا سیٹ ان ہیڈا گیبلر ٹو ٹرانسلیٹ دا سم آف دیز پریشرز آن دا پروٹیگنسٹ. سیٹ استعمال کرتا ہے. ٹیسٹ مین کی ریزیڈنس جو ہے نا وہ ڈارک کلرز میں ڈیکوریٹڈ ہے اور یہ سومبر اور میلنکلی موڈ کو بیسیکلی کریٹ کرتی ہے. ہیوی ووڈ فرنیچر یہاں پہ پڑا ہوا ہے بہت سارا، اور تھک کارپیٹ سے وہ کور ہے. اور یہ سیٹ جو ہے نا یہ دس از سمبولک آف دا لائف ٹو وچ ایڈا ہیز کمیٹڈ ہر سیلف. یہ زندگی کا سمبولک ہے جو اس نے کمیٹ. دا ڈیتھ آف ہر ایکسٹراویگنٹ وے آف لیونگ اینڈ دا اسٹارٹ آف اے لائف آف بورڈم. اس سے ڈارک کلرز ہیں وہاں پہ سیٹنگ کے ذریعے، یعنی کہ گھر کا جو سیٹ بنا ہوا ہے نا، سیٹنگ جو ماحول ہے اس ماحول کے ذریعے ہینڈرک ابسن جو ہے نا وہ پریشرز جو وہ سارے کے سارے جو اس کے اوپر پریشرز ہیں ان کو دکھاتا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈارک کلرز ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیتھ کی بات کر رہا ہے کہ اس کی جو ایکسٹرا ویگنٹ لائف ہے، جو اس کی ایکسائٹمنٹ والی لائف ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور بورڈم سٹارٹ ہو چکا ہے. پہلے دو ایکٹس میں آپ دیکھیں گے تو سیٹ کے اندر سنسٹر بوکے ہیں فلاورز کے، جن کے بارے میں ہیڈا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپریسو ہے رادر دین ریفریشنگ، کہ اس کو یہ ریفریشمنٹ نہیں دیتے بلکہ اپریشن دیتے ہیں. دا روم نیڈز مور سم فریش ایئر آل دیز فلاورز. وہ خود کہتی ہیں، یعنی کہ باوجود کے وہ بوکے پڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں فریش ایئر کی ضرورت ہے. نیکسٹ پیراگراف کہ جج بریک ڈسکرائب دا اسمیل آف ریزیڈنس ایز اے بوکے فرام the late Mr. Fogg. The smell of death already hangs over the characters and the motive of death continues with passing away of Aunt Rina. موت کی ہمیں وہ انڈیکیشنز ملتی ہیں. اب وہی آگے جو ہے نا وہ ریزیڈنس کی اسمیل کی بات وہ کر رہا ہے کہ ڈیتھ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. اس موت کی بات آنٹ رینا کے مرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ اپس کے ڈیتھ لو کی. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پروٹیگنسٹ کے اوپر جو پریشر ہے دیٹ از انیویٹیبل. یہ موت بھی ساتھ ساتھ جہاں وہ ڈارک کلرز ہیں وہیں موت بھی سامنے آپ کے نظر آتی ہے. سو ان پریشرز کی وجہ سے، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جہاں وہ اس کے سامنے ایگزسٹ کر رہی ہیں یہی چیزیں اس کو مجبور کرتے ہیں خودکشی کے لیے. آپ اس پلے کے فائنل ایکٹ میں دیکھتے ہیں تو ایچ ون آف دیز پریشرز گرو ٹو نیو پروپورشن، نئے پروپورشن میں آتے ہیں. ان گریسفل ڈیتھ ایلیٹ لوبر کی دیکھی. پھر اس کے بعد آپ نے جارج ٹیسمین کے پلان کو دیکھا جو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ لوبرگ کی کتاب کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دے گا. ان چیزوں نے دراصل ہیڈا کے اوپر مزید دباؤ ڈالا، پریشر سٹریس ڈالا. سو جو ایونٹ فائنلی ہیڈا کو مجبور کرتا ہے نا وہ ہے دراصل بریک کی وہ پاور کے جس کی وجہ سے وہ خودکشی تک جاتی ہے کہ بریک اس کو مجبور کرتا ہے جب اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے نا مینوسکرپٹ کی اور ساتھ کی جو پسٹل اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو مجبور کرتا ہے یو ٹو اسپینڈ ایوری ایوننگ ود دا مین، کہ میرے ساتھ تم نے شامیں گزارنی ہے. یعنی اور وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کسی مرد کے قابو میں آ گئی ہے، اب وہ اس کے آگے مجبور ہو گئی ہے تو اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں آتا. آئرانی کے لیے وہ اسے کہتا ہے کہ وی آل ہیو گریٹ ٹائمز ہیئر ٹوگیدر دا ٹو آف اس. دیکھو جب اس نے وہ جو ممنوع ورلڈ ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کی تو وہاں پہ اس نے پھر یہ سارے معاملات بھی اس نے کیے اور ساتھ اس نے جو ہے نا وہ مجبور ہوئی کہ اس نے وہ ایکشنز اٹھانے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے پیج 53 پہ. وائلڈ ٹیون پلے کرتی ہے ہیڈا which is almost as out of place in household that is mourning as she is out of place in society, and ends her life beautifully with a shot to the temple.
اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہے. اگلے پیج کی طرف بڑھتا ہوں جو کہ ہمارے اس ٹاپک کا آخری پیج ہے ہیڈا گیبلر کا. اس پہ ڈرامے کا بھی آخری پیج ہے. اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ جج بریک کے کنکلوڈنگ کمنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ بٹ گڈ واٹ پیپل ڈونٹ ڈو سچ تھنگس. سو اٹ اسٹیبلشز دا کنونشنالٹی اینڈ ریجنی آف ہز کنٹمپریری سوسائٹی. اس سوسائٹی میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی نے عورت کے اوپر جو ہے نا وہ سگنیفیکنٹ پریشرز ڈالے اور انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. اس کی ڈیزائر تھی ڈینائی دا لائف دے ڈیزائر کیا. عورتوں کو یعنی کہ عورت کو سوسائٹی نے اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنے دی. سو دا آؤٹ کم از پریڈکٹیبل. جو عورت کی خواہشات تھیں جو عورت کی مرضی تھی اس کو وہ نہیں کرنے دی. وہی بات دوبارہ نیو وومن کا کنسیپٹ عورت کی آزادی کہ جب اس نے اس پلے کے اندر یہی بات دکھائی یا پاور کی بات ہے یا عورت کی آزادی کی بات ہے, مینیپولیشن کی بات ہے, ٹرائنگولر ریلیشن شپس کی بات ہے. ہیڈا کے کیس میں پریشرز کا کمبینیشن سوسائٹی سے اور حالات سے آتا ہے. اور وہ کیسے آتا ہے؟ اب اس کی اپ برنگنگ جو ہے نا وہ دیٹ لیڈس ٹو اے پرورژن آف ہر ایوری ایکشن. اس کی سوسائڈ جو ہے نا ریزنیبل ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی الٹرنیٹو وے نہیں ہے, کیونکہ اب وہ ایک انسیٹسفائنگ لائف گزار رہی ہے. لہذا اسکینڈل سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ آپشن ہے خودکشی. آخری پیراگراف پیج نمبر 54 پہ لاسٹ پیراگراف. لیٹ 20th سینچری میں ہیڈا کی لائف جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتی. دیکھو نا یہ لیٹ 20th سینچری میں یہی لیٹ 19th سینچری کی رائٹر تھی. لیٹ 20th سینچری میں ہوتی تو زندگی کچھ اور ہوتی. میٹیریلزم, ٹیکنالوجی اور کلچر کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس نے سوسائٹی کو بالکل مختلف کر کے رکھ دیا تھا. 19th سینچری کے مقابلے میں معاشرہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. ہیڈا جو ہے وہ اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتی تھی. وہ مستقبل کے بارے میں اپنی کمیونٹی میں کچھ بات کر سکتی تھی. اس کے پاس سوٹیبل چینل سے جہاں پہ وہ اپنے ڈیزائرز کو پورا کر سکتی ہے. ہیڈا جو ہے نا دراصل یہ آخری لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, بڑی زبردست ہیں. ہیڈا گیبلر از این آؤٹ اسٹینڈنگ ایگزامپل آف دا پاور آف ڈراما ٹو illustrate دا ریلیشن شپ بٹوین سوسائٹی اینڈ its members. Absence, timeless reminder of how ordinary lives can be tainted by outside influences makes Hedda Gabler's reasonable suicide a significant one in the study of literature. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.